نبی کریم کی احادیث اور امیر المؤمنین کی بعض احادیث ایسی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایک نبی پیدا کیا ہے. نبی یعنی خبر دینے والا. مقام نبوت کی بات نہیں ہو رہی. انسان کے اندر ایک خبر دینے والا اللہ نے پیدا کیا ہے. باہر ایک نبی کو بھی بھیجا ہے. باہر کا نبی اندر کے نبی کو جگانے کا فریضہ انجام دیتا ہے. باہر کا نبی جب آتا ہے تو انسان سے کہتا ہے یہ دیکھو یہ برائی بری ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے ہاں بری ہے. یہ جو کہتا ہے ہاں بری ہے وہ اندر کے نبی کی آواز ہے. باہر کا نبی آ کر اندر کے نبی پر موجود اس غبار کو صاف کرتا ہے اور اس کے اندر کی پاکیزہ فطرت کو جگاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ شروع کی تو اس دعوت تبلیغ میں آپ تاریخ پڑھیے کہ مشرکین مکہ کو اپنا اقتدار خطرے میں نظر آیا کہ بھی اگر نبی کریم اسی طرح سے گفتگو کرتے رہے اور لوگوں کے دلوں کو مسحور اور مسخر کرتے رہے تو ہماری تو بات کوئی نہیں سنے گا. جب ہماری بات نہیں سنے گا تو ہماری سرداری کہاں گئی, ہمارا اقتدار کہاں گیا, ہماری طاقت کہاں گئی, پھر یہ سارے لوگ ان کی طرف ہو جائیں گے تو ہم تو رہ جائیں گے پیچھے. یہی وجہ ہے کہ اپنے اقتدار کی خاطر فطرت سے لڑتے رہے. اور اب ایک صورتحال تو ایسی بنی کہ نبی کریم کی آواز پر جب لوگ لبیک کہتے تھے تو یہ مشرکین قریش جن میں ابو جہل تھا, ابو لہب تھا, ابو سفیان تھا, یہ لوگ مکہ کے دروازے پر بیٹھ جاتے ان گھاٹیوں کے اس رفت و آمد کی جگہ پر. باہر سے آنے والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر اٹھا ہے. وہ جادوگر جب بات کرتا ہے تو اس میں جادو ہوتا ہے, سننے والے کے کانوں کو مسخر کرتا ہے اور اس کو پاگل کر دیتا ہے, اس لیے اس کے پاس جانا مت. باہر سے آنے والے کہتے پھر ہم کیا کریں, کانوں میں روئی ٹھوس دو. روئی ٹھوسنے کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ آواز ہی نہیں آئے گی. جب آواز نہیں آئے گی تو تم جیسے ہو اسی پر خوش رہو گے.